معاشرہ میں ان کی آمد ثابت کر. لوگ رشتے دے دے کے رشتہ دار بنتے رہے. خان صاحب صاحب فہم و دانش سے گفتگو ہے. تھک گئے رشتہ دار بننے کے لیے رشتے دے دے کر. لیکن جبریل نے پوچھ لیا ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ علیہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. نہیں سمجھ نہیں آئی. فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے. رسول کی بیٹی نہیں ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے. پتہ چلا اللہ رسول کی رشتہ داری کو قبول نہیں کرتا، بطول کی رشتہ داری کو قبول. رسول کے کیا لگتے تھے؟ یہ بتاؤ کہ بطول کے کیا لگتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو رشتہ داری کام آتی ہے وہ فاطمہ زہرا کی رشتہ داری. مرکز زہرا، مرکز میری مخدومہ. تعارف ہوتا ہے مشہور کے ذریعے. جس کی شہرت زیادہ ہو اس کے ذریعے مشہوری ہوتی ہے، اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے جسے آپ جانتے ہو. کوئی شریف آدمی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ورنہ میں تعارف کرا دیتا ہوں. پوری دنیا کے اندر بنیاد جو بنائی جاتی ہے مشہور آدمی کو، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا بھائی ہے. فرشتوں نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ نے فرمایا فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلتا ہے آسمانوں پر یہ خاندان زہرا کی وجہ سے پہچانا جاتا. عرش پر اس خاندان کا تعارف زہرا ہے. امام حسین صحت نال بسر کی. سامعین گرامی، عمران کے گھر 40 رشتہ دار، سید الانبیاء، نہج البلاغہ والے کا بھی مولا. پہلی تقریر کے لیے، خطاب کے لیے تیار ہے. پورے مہمانوں نے کھانا کھایا. تقریر کے ساتھ لنگر، یہ ابو طالب کے گھر کی پرانی سنت ہے. چلی آ رہی ہے. آپ ایسے چپ میں جیسے کبھی کھایا نہیں. کم از کم جیسے نے کھایا ہے وہ تو میرے ساتھ بولے. میں نے کئی تبلیغی جماعت والے دیکھے تبا ساتھ ہوتا ان کے. تو چپ بولو، تمہیں دکھائے کبھی چولہا، تبا، سلنڈر. پوچھو کیوں؟ یہ پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے. تو اللہ کے لیے گیا، کھانا گھر سے لے کر گیا. ایک مومن دکھا جو روٹی گھر سے لے کر آیا ہو. زبان سے بولنا جنہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں بابا جی روٹی گھر سے لے کر آئے ہو کہ پیٹ پوجا کرنی ہے؟ خدا کی قسم گھر سے روٹی اس لیے لے کر نہیں آتے کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. سارے مل کے اپنے اپنے رزق کے لیے ہے. آل محمد آپ کو سلامت رکھ. پہلی تقریر کے لیے سید الانبیاء تشریف فرمائیں.
مشرکوں نے حضور تقریر کے لیے اٹھے. ابو لہب نے اٹھ کے اعلان کیا چلو تقریر نہیں سنی. مشرک کی عادت ہمیشہ یاد رکھنا، لنگر کھا لیتا ہے تقریر نہیں سنتا. اور ہے یا نہیں ہے؟ لنگر کھا لیتا ہے کبھی بھی کافر کو لنگر پر اعتراض نہیں. جتنی دیگیں مرضی پکاؤ اسے کوئی فکر نہیں. فکر ہوتی ہے اسے تقریر کے ساتھ. پورا مجمع اب ذرا 5 سیکنڈ کے لیے توجہ سے سوچنا. پہلی تقریر کے لیے کوئی خطیب اٹھے اور مجمعی بغیر تقریر سنے باہر نکل جائے. اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس کے ٹوٹتے ہوئے دل پر مرہم رکھ دیا ابو طالب نے. ادھر قرآن سے زیادہ مقدس سورت اتری اور ادھر سے ابو طالب نے آواز دے کے کہا جس نے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. تھوڑے بندے فکرہ سمجھیے کہیں حیران ہو پریشان. بیدار ہو کے سنا کرو جسے بات سمجھ میں آئے. جس نے جانا ہے چلا جائے لیکن دعوت کل پھر ہوگی. انہوں نے ایک شریف آدمی واپس بھیجا، وہ کل کا ٹائم پوچھ کے چلا گیا. حال سنے نہ کھڑا. اگلے دن کافر پھر آئے. کھلانے والے کے گھر کمی کوئی نہیں تھی، کھانے والوں میں اکثر کمی تھے. جس کی انگلی پکڑ کے آخری نبوت اور پہلی امامت نے چلنا سیکھا تھا اور ابو طالب نے سب کو پھر کھانا کھلایا. مشرکوں نے پھر بائیکاٹ کر دیا، اٹھ کے پھر نکل گئے. اس کی تقریر نہیں سننی. شیطان کے بھی ولی ہیں جنہیں شیطان وحی کرتا ہے. ابھی نبی نے تقریر کی تو نہیں تھی، یہ پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلے گئے؟ قبلہ جی تقریر سن کے اٹھتے تو بات سمجھ میں آتی تھی. ابھی تقریر مرشد جی نے سنی نہیں. کاش صاحب قبلہ تقریر سنتے پھر بائیکاٹ کرتے بات سمجھ میں آتی تھی. تو ایک لفظ بھی نہیں سنا پہلے نکل گئے. پتا چلا شیطان نے انہیں بتا دیا کہ یہ کہنے کیا والا ہے. جس بندے کو اگلے فکرے کی سمجھ آئے گی اس سے میں رسول کے ممبر سے دونوں ہاتھوں سے جھک کے سلام کرتا ہوں. جسے سمجھ نہ آئے زبردستی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پیغمبر بولے نہیں تھے، شیطان نے انہیں پہلے بتا دیا کہ یہ کیا بولنے والا ہے. وہ تقریر سے پہلے نکل گئے. ابھی نبی نے لکھا نہیں تھا، خالی قلم مانگا تھا. شیطان نے بتا دیا علی ولی اللہ لکھنے والا ہے. یہ خالی فکرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. شارکو فی المال والاولاد. اللہ نے کہا دفع ہو جا شیطان میں، ان کے مال میں بھی شریک ہو جاؤ، ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جاؤ. آیت نہ ہوتی کسی کے مائی کے لال کی ضرورت تھی کہ یہ فکرہ کہتا. مال میں بھی شریک ہے، اولاد میں بھی شریک ہے. کیسے پتا چلے گی کہ ان کی اولاد میں شریک ہے؟ چنانچہ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ مدینے میں شیطان بزرگ کی شکل بنا کے کھڑا تھا
اس کے جیسے بزرگ اس کو ہاتھ ملا کے دعا کروا رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ شیطان ہے۔ شیطان کا ریکارڈ ہے، یہ جب بھی آتا ہے مولوی بن کے آتا ہے۔ کیوں بھائی؟ مولوی بن کے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بغیر داڑھی کے کوئی ثابت کر دے کہیں آئے ہو، تسبیح کا جال لے کر داڑھی کے ذریعے متقی شکل دکھا کے فراڈ کرتا۔ مسجد میں علی آ گئے، ایسے ہاتھ ملانا تھا، شیطان نے علی نے یہاں سے پکڑا اور یوں اٹھا کے نیچے پھینکا۔ چیخ مار کے شیطان نے ایک فکرہ کہا، قیامت تک اس فکرے کو یاد رکھنا۔ کہنے لگا علی تو مجھے نہ مار، تیری ولایت کا اقرار کرنے والا